رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں 571 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ آپ کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بعد 3 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی باندی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ باندی ابو لہب نے خرید کر اپنی بیوی جمیلہ کو تحفتاً دی تھی۔ جب ابو لہب کو اس بات کا علم ہوا کہ صوفیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا رہی ہے تو اس نے طیش میں آ کر صوفیہ کو واپس بلوا لیا۔ صوفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے واپس چلی گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد بھوکے تھے، لیکن صبر اس قدر تھا کہ نہ ہی روئے اور نہ ہی والدہ کو تنگ کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھائے ان کے چہرے مبارک کو دیکھ رہی تھیں اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی اچھی پرورش کے لیے اس کو گاؤں یا دیہات بھیج دیا جاتا۔ بے شمار غریب خواتین نومولود بچوں کو گود لینے آتیں اور ان کی پرورش کے بدلے ان کو معاوضہ دیا جاتا۔ انہی میں ایک خاتون حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ انتہائی غریب تھیں۔ وہ بھی اپنے شوہر حارث کے ساتھ مکہ آئیں۔ حلیمہ سعدیہ اپنی ایک اونٹنی کو بھی ساتھ لائیں۔ حلیمہ سعدیہ اور حارث کی یہ اونٹنی بہت لاغر اور کمزور تھی۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دونوں بہت پریشان تھے۔ حارث نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا کہ ہم اس اونٹنی کو فروخت کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ بہت مجبور اور پریشان ہو کر حارث نے قصاب سے بات کی، لیکن قصاب صرف اس کے گوشت کے پیسے دینے کے لیے راضی ہوا اور اس نے انتہائی کم رقم بتائی۔ حارث کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ قصائی چھریاں تیز کر ہی رہا تھا کہ اونٹنی وہاں سے بھاگ نکلی اور مکہ کی گلیوں میں دوڑنے لگی۔ حارث اونٹنی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ حلیمہ سعدیہ جس نے کاندھے پر اپنے معصوم بچے کو اٹھا رکھا تھا، وہ مکہ کی گلی میں بیٹھی پانی پی رہی تھیں۔ جب اس نے اونٹنی کو بھاگتے دیکھا تو بھاگ کر اونٹنی کو پکڑنے لگی۔ حلیمہ کی اونٹنی بھاگتے بھاگتے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئی اور صحن میں جا کر کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ حلیمہ سعدیہ اونٹنی کو آوازیں دینے اور بلانے لگیں، لیکن اونٹنی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اسی دوران حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیمہ کو اندر بلایا اور کہا کھانے کا وقت ہے، اندر تشریف لے آئیں۔ حضرت آمنہ کے کافی اصرار پر حلیمہ سعدیہ اندر تشریف لے گئیں اور دسترخوان پر بیٹھ گئیں۔ حضرت آمنہ نے حلیمہ سعدیہ سے کہا بچے کو کاندھوں سے اتار کر سکون سے بیٹھ جائیں۔ حضرت حلیمہ بچے کو لٹانے لگیں تو جھولے میں انہیں پرنور چہرے والے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور خوبصورت شفاف ہاتھوں کو چوما اور انہیں گود میں اٹھا لیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حلیمہ سعدیہ کو اونٹنی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا اور وہ ان کی پرورش کا ذریعہ بنی۔